اگر تم یہ دیکھو کہ خود اس شخص نے اپنی زبان سے اس کنز الایمان کے مقابلے میں جو اپنا ترجمہ لکھا، اس کے جو دعوے ہیں، بلکہ میں ابھی یہ دلیلیں پیش کروں گا میرے پاس اللہ کے فضل سے جو اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ کیا، میں ابھی صرف چند آیات پیش کرنے والا ہوں، اور انہوں نے جو ترجمہ کیا ایک ایک لفظ پر میرے پاس 70 حوالے بھی موجود ہیں، اور اس وقت صرف ایک نمونے کے طور پر چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور اس شخص نے بعض مقامات پہ جو ترجمہ کیا، چونکہ بہت سے مقامات تو ہیں ہی کنز الایمان کی نقل، کوئی نئی بات نہیں، لنگر فکر رضا کا کھا کے ہی وہاں سے گزرے، لیکن جہاں چھوڑا ہے تو پھسلے ایسے ہیں کہ پھسلنے والے بھی عبرت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور اس طرح کی صورتحال لگتی ہے، بلکہ اس نے لفظوں میں بھی کہہ دیا کہ قرآن اترا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ہے۔ ان کے دعوے جو ان کا نتیجہ میں بیان کر رہا ہوں، اترا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ہے، مگر سمجھا آ کے ڈاکٹر طاہر القادری نے ہے، درمیان میں صحابہ، تابعین، تبع تابعین، علیہم رضوان، ائمہ مجتہدین، ہر صدی کے ائمہ، صرف اردو والے نہیں عربی والے، صحابہ تک کی تفسیریں جو ہیں ان کو چھوڑا، اور صرف چھوڑے ہی نہیں، جو تفسیر صحابہ کی ہے اس کے بارے میں بھی ان کے لفظ یہ موجود ہیں کہ یہاں ٹھوکریں کھا رہے تھے لوگ، حالانکہ وہ تفسیر تو صحابہ نے کی ہوئی ہے، اور لفظ یہ استعمال کیے کہ لوگ ٹھوکریں کھا رہے تھے اور ہم نے آ کر وہ تفسیر چھوڑی اور یہ نئی تفسیر کی۔ اس طرح کی صورتحال آپ کو ملے گی۔ یہاں اس مقام پر میں یہ چاہوں گا کہ اس کی زبان سے بھی چند باتیں آپ کو سنا دوں، تاکہ آپ کو اس بارے میں کوئی شک نہ ہو کہ بلا وجہ ایسی صورتحال بن گئی ہے۔ یہ نمبر 2 پر آپ سنیں گے کہ اس کا جو خطاب یوٹیوب میں ہے، ہر جگہ موجود ہے، کہ جس میں اپنے ترجمے کے بارے میں کہا عرفان القرآن منفرد ترجمہ کیوں، اس کے اندر جو گفتگو ہے وہ تھوڑی سی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، تاکہ پتہ چلے کہ کس حد تک ظلم و ستم ہوا اور امور جو ہیں ان کا انداز معاذ اللہ بگڑتا چلا گیا۔ اگر ترجموں کی 300-400 سال کی، اور ایک آدھ 2 ترجمے پہلے بھی لکھے گئے مختلف زبانوں میں، تو یوں سمجھ لیں کہ 500 سال کی تاریخ تراجم کی، اور کچھ ترجمے اس طرح کے بھی ہوئے جیسے امام سیوطی نے جلالین شریف لکھی، تو وہ دراصل نہ کامل تفسیر ہے نہ محض ترجمہ ہے، وہ معانی قرآن ہے۔ تو عرب لوگ ترجمہ کا لفظ نہیں بولتے، ان کے ہاں ترجمہ کا معنی اور ہے، تو وہ قرآن مجید کے معانی لے لیتے ہیں، تو وہ ترجمے کی مانند ہے، تھوڑا سا توضیحی ترجمہ۔ تو اس طرح کی عرب دنیا میں بہت ساری لکھی گئی ہیں اب تک، تو ان کی تعداد بھی درجنوں کو چلی جاتی ہے، اور ہمارے ہاں تراجم لکھے گئے۔ تو عرب اور عجم میں جتنے بھی تراجم اور معانی قرآن پر کام ہوا ہے، وہ ان اشکالات کا حل نہیں کر سکے۔ اب اس میں اردو تراجم کے ساتھ جتنی بھی عربی تفسیریں ہیں ان سب کے لحاظ سے کہا کہ جو اعتراضات ہوتے تھے وہ اشکال ان میں سے کسی نے بھی حل نہیں کیے، کہ عرفان القرآن میں آ کر وہ چیزیں بیان کی گئیں جو نہ کسی اردو ترجمے میں اور نہ ہی عربی تفسیروں میں پہلے موجود ہیں، یعنی اس طرح کا مائنڈ لوگوں کا تیار کیا گیا تاکہ لوگ سمجھیں کہ اترا وہاں ہے اور سمجھا یہاں گیا، تاکہ آگے جو سوداگری کرنا چاہے وہ کرتے رہے، لوگوں کا ذہن اس طرح پکا کر دیا جائے۔ اب یہ لوگوں کو اس طرح تیار کرنے کے لحاظ سے کئی سالوں سے سازش ہو رہی تھی، اور ہمارے لوگ اتنے سادے ہیں، وہ اب بھی کہتے ہیں کہ ابھی ان کو سمجھاتے ہیں، واپس لاتے ہیں، کچھ بٹھاتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں اگر کچھ کر سکتے ہو تو پانی تو سر سے گزر چکا ہے، اور وہ تو کب سے دین بیچنے کا منصوبہ بنا چکا ہے۔ اب اس سلسلہ میں اگر
آپ مزید دیکھنا چاہیں تو نمبر 3 پہ اس سے بڑا دعویٰ بھی موجود ہے کہ روئے زمین پر سائنسی بنیادوں پر سوائے عرفان القرآن کے کوئی اور ترجمہ نہیں ہے. نمبر 3، سائنسی اعتبار سے دنیا میں ایک ترجمہ بھی جو لکھا گئے ہیں آج تک ان میں ایک ترجمہ بھی کریکٹ نہیں ہے. روئے زمین پر دستیاب تراجم قرآن میں دنیا میں عرفان القرآن سے قبل ایک ترجمہ بھی سائنسی اعتبار سے کریکٹ نہیں ہے. جس ترجمے کو اٹھائیں جب وہ آیات کریمہ آئیں گی جن میں سائنسی مواد ہے اس کا ترجمہ غلط ہے. سائنسی اعتبار سے دنیا میں ایک ترجمہ بھی جو لکھا گئے ہیں آج تک ان میں ایک ترجمہ بھی کریکٹ نہیں ہے. روئے زمین پر دستیاب تراجم قرآن میں دنیا میں عرفان القرآن سے قبل ایک ترجمہ بھی سائنسی اعتبار سے کریکٹ نہیں ہے. جس ترجمے کو اٹھائیں جب وہ آیات کریمہ آئیں گی جن میں سائنسی مواد ہے اس کا ترجمہ غلط ہے. اب آپ نے اپنے کانوں سے سنا کہ روئے زمین پر ساری صدیوں کے لحاظ سے سائنسی جو وجوہ یہ لے کر بہانہ بنا کر ساری امت پر معذاللہ چڑھائی کر رہے ہیں، تو اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ معذاللہ اسلام سائنس پر موقوف ہے. پہلے سارے قرآن سمجھے بغیر دنیا سے چلے گئے اور سائنس نے ترقی کی تو پھر یہ انسان پیدا ہوا اور اس نے سمجھا. تو کس طرح پوری امت پر عدم اعتماد کیا جا رہا ہے ابھی میں آپ کے سامنے بیان کروں گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جس شخص نے اتنا بڑا دعویٰ کیا ہے، اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات تو ذات رہ گئی، پہلے 3 صدیاں پھر 5 صدیاں پھر یہ کہہ دیا روئے زمین پر، اور اردو اور عربی سب کے لحاظ سے یہ کہا کہ اس شخص کا اپنا ترجمہ کس طرح کا ہے. اس میں جو صرفی غلطیاں ہیں، جو نحوی غلطیاں ہیں، وہ ایک ہم پہلے سیمینار وہ کراچی میں کر چکے ہیں اور شان کنز الایمان کے لحاظ سے وہ CD ملتی ہے، آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں.